الأجل مولا مولا کے لیے، حالانکہ ظاہراً بھی انہوں نے کلمے کا اظہار کیا، رسول اللہ کی رسالت کا، خدا کی خدائی کا، دین کی سچائی کا اعلان کیا ہے، مگر چونکہ سماج کے اعتبار سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جیسے رواج ہے کہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ اول کلمہ دوم کر کے جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ حالانکہ میں ایک نظیر پیش کرتا ہوں، مثال تاریخ سے، ناظرین اکرام غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ جب جناب جعفر نے ہجرت کر کے وہاں جا کے قرآن کریم کی تلاوت کی تو نجاشی نے سن کر کے بہت متاثر ہوا قرآن کریم کی آیتوں کو، اور اس نے ایک مرتبہ کہا، ٹھیک کہتے ہو تم لوگ، یہی بات میں نے توریت میں پڑھی، یہی بات میں نے انجیل میں پڑھی ہے، اور مسلمانوں یاد رکھو مرحبا ہو تم لوگوں پر، تمہارے نبی رسول پر بھی، اس لیے کہ میں نے جناب موسیٰ کی طرح سے ان کا ذکر توریت میں اور انجیل میں پڑھا ہے، اور اسی کی بشارت دی ہے جناب عیسیٰ مریم نے بھی۔ لہذا خدا کی قسم اگر مملکت کا نظام مانے نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ چلتا، اس نبی کی جوتیوں کو اٹھاتا اور ظرف میں پانی لے کر کے اسے وضو کراتا۔ اسی بنا پر تمام مورخین کہتے ہیں کہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ کیا اس نے محمد رسول اللہ کہا؟ کیا اس نے عیسائی مذہب کو چھوڑا؟ کیا اس نے نماز پڑھی؟ کچھ نہیں، مگر آج سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان ہو گیا تھا۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پناہ دینا، رسول کی تعریف کرنا اور ہمدردی کرنا، اس بنا پر۔ اور صرف نجاشی نے آرزو کی تھی پیغمبر اسلام کی خدمت کا، تو یہ مرتبہ یہ مقام ملا کہ مسلمانوں نے، اصحاب پیغمبر نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اٹھنے کے بعد مسلمانوں کو، اصحاب کو آواز دی کہ اٹھو، ایک مرد صالح دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں غائبانہ طور سے۔ روایت کہتی ہے، مورخین نے نقل کیا ہے کہ نجاشی کے مرنے کے بعد رسول اللہ نے غائبانہ طور سے نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ رسول کی تعریف کرنا، رسول کی تعریف کرنا اور مسلمانوں کو پناہ دینا۔ تو جو اس پیغمبر کی تعریف کرے اور ان کی نبوت کا اقرار کرے کتاب انجیل میں ہونے کی بنا پر، تو وہ مسلمان ہو جائے، اور پیغمبر اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور سے پڑھے۔ تو وہ ابو طالب کہ جب نبی کو اور علی بن ابی طالب کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے ایک طرف، تو اپنے بیٹے جعفر سے کہتا ہے، جعفر جاؤ، تمہارے نبی بھائی کا ایک پہلو خالی ہے، تم بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ یہ کھلے الفاظ میں توحید کا اقرار نہیں ہے اور رسالت کی تصدیق نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ جس ابو طالب نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا، تعریف کی کہ ان کو میں نے گزشتہ کتابوں میں موسیٰ کی طرح سے پایا ہے، نبی رسول ہونے کے عنوان سے، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس عنوان سے جس نے رسول کی تصدیق کی ہو، جس نے خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا ہو، جس نے پیغمبر کے دین کی صداقت کا اعلان کیا ہو، جس نے پیغمبر کے دین کو تمام ادیان میں بہتر دین کہا ہو، جس نے رسول اللہ کی ہمدردی میں، رسول اللہ کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دی ہو، جس نے اپنے تمام اولاد کی جان کو خطرے میں ڈالا ہو، جس نے رسول اللہ کی مدح میں رسول اللہ کی کرامتوں کا ڈھنڈورا پیٹا ہو، جس نے رسول اللہ کے اخلاق کی تعریف کی ہو، جس نے زندگی بھر اذیتیں برداشت کی اسلام اور مسلمان اور خود پیغمبر کی حفاظت کے لیے، اور کھڑے ہو جاتے تھے سینہ سپر بن کر کے، تو کیا وہ ابو طالب ایمان کے لحاظ سے نجاشی جیسے ایمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم